کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ اس کی ضرورت کو سمجھ جائیں گے نا تو پھر انشاءاللہ ہماری صفوں میں کوئی بدعقیدہ وہابی نظر نہیں آئے گا، اور ہم کو کوئی وہابی بدعقیدہ بنا نہیں سکیں گے انشاءاللہ۔ یہ ضرورت کیا چیز ہے، کیوں ان سے عقیدت، ان سے تعلق ہمارے لیے کیا ضروری ہے، اس بات پر میں آپ کی توجہ دیتا ہوں۔ دیکھیے پہلے بیسکس بالکل ابتدا میں چلتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ ایک بات 1,000 کروڑ کی تم نہ ٹھہرے کہ پیرا درا تو ہلو سٹک جائیں گے، پورا سن کے جاؤ۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا پیغمبر کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو وہ بھی پیغمبر بنا، پیغمبر کے گھر میں بھائی پیدا ہوا تو وہ بھی پیغمبر بنا، پیغمبر کے علاقے میں کوئی پیدا ہوا تو اللہ نے اس کو بھی پیغمبر کے فیض سے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت آدم پیغمبر تو شیس اور ادریس علیہ السلام ان کے بیٹے پیغمبر، حضرت ابراہیم پیغمبر تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور اسحاق پیغمبر، حضرت موسیٰ پیغمبر تو ان کے بھائی ہارون پیغمبر۔ تو اس طریقے سے یہ پیغمبری کا سلسلہ خاندانوں میں بھی چلا، نسلوں میں بھی چلا، علاقوں میں بھی چلا، اور جب ضرورت تھی امت کی ہدایت کے لیے، قوم کی رہنمائی کے لیے، بھلائی کے لیے، تعلیم کے لیے، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجتے گئے 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی اللہ کے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین کی، جب آپ تشریف لا لیے تو اللہ نے آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب کوئی پیارے مصطفیٰ کے بعد نبی آنے والا، قیامت تک اب کوئی پیغمبر، قیامت تک اب کوئی رسول، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور آخری پیغمبر ہے۔ اب جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے اقدس میں، اپنے دور اقدس میں کم و بیش 1.5 لاکھ لوگوں نے حضور کے دست اقدس پہ کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ لیکن اب یہ 1.5 لاکھ پہ تو دین ختم ہونے والا نہیں ہے، نہیں سمجھا؟ یہ دین مکی اور مدنی دور پہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب مکی اور مدنی دور تو اس دین کا آغاز تھا، اب دین تو یہاں سے آگے بڑھنا ہے، دین تو یہاں سے اب پھیلنا ہے۔ اس دین کو مکے اور مدینے کی دھرتی سے بیس بنا کر یہ دین کا آغاز تو کیا گیا، لیکن اب مکہ مدینہ میں اس کی انتہا نہیں تھی۔ یہ دین تو پھیلنا ہے، یہ دین آباد ہونا ہے۔ یہ دین جو ہے صرف مکے اور مدینے کی دور کے لیے نہیں آیا، یہ دین قیامت کی صبح تک کے لیے آیا ہے۔ اب یہ قیامت کی صبح تک چلنا ہے، اور پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، تو اب حضور کے بعد اب کوئی پیغمبر آنے والے، تو پھر اللہ سے پیارے رسول نے عرض کیا، اے اللہ، ہر پیغمبر چلے جاتے تو ان کی اولاد میں، ان کی نسلوں میں، ان کے خاندان میں، ان کے علاقوں میں تو پیغمبر پیدا کرتا تاکہ وہ پیغمبر کی امتوں کی اصلاح، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی ہدایت، ان کی نجات، ان کی فلاح، ان کی بہبود، ان کی تہذیب، ان کے تمدن، ان کے کردار، ان کی اخلاق کے لیے محنت کرتے۔ مگر اے اللہ، اب میری امت قیامت تک چلنے والی ہے، یہ کوئی امت 100 سال تک رہنے والی نہیں ہے، 200 سال کے لیے نہیں آئی ہے، یہ 50 سال 100 سال کے لیے نہیں آئی ہے، یہ 200 400 سال کے لیے نہیں آئی ہے۔ اے اللہ، اب قیامت کی صبح تک میری امت رہے گی۔ اب میرے مولا، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو پھر میری امت کو ہدایت کا راستہ کون بتائے گا؟ کیونکہ اب میرے بار کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو پھر میری امت کو ہدایت کا راستہ کون دکھائے گا؟ بھلائی کی طرف کون بلائے گا؟ نیکی کا کام کون بتائے گا؟ اچھائی اور برائی کی تمیز کون سکھائے گا؟ حلال و حلال، حلال و حرام
جائز و ناجائز، اچھا برا کون بتائے گا؟ بت پرستی سے کون چھڑائے گا؟ ایک خدا سے کون چھڑائے گا؟ اے اللہ، ابھی تو صرف مکہ مدینہ کی دھرتیوں سے نکل کر کچھ خطوں میں اسلام پھیلا، پوری کائنات میں اسلام کون پھیلائے گا؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا، میرے مصطفیٰ، آپ پر پیغمبری تو ختم ہو رہی ہے، مگر اب قیامت تک آپ کا دین، آپ کا اسلام، آپ کی امت سنبھالنے کے لیے آپ ہی کے گھر سے اللہ ولایت کا آغاز کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، پیغمبر تو نہیں آئیں گے، مگر اب اللہ نبی کے گھر سے ولایت کا آغاز کر رہا ہے۔ اب ان ولیوں سے وہ کام لیا جائے گا جو پچھلی امتوں میں پیغمبروں سے لیا جاتا ہے۔ پیغمبروں کا فیضان ان اولیاء کو دیا جائے گا، ان سے وہ کام لیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا اے اللہ، مجھ پر نبوت ختم ہے تو ولایت کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ جواب ملا، مصطفیٰ آپ کے گھر میں علی المرتضیٰ سے ولایت کا آغاز کیا جائے گا۔ اسی لیے سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کو ابو الاولیاء کہا جاتا ہے، ابو السادات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سیدوں کے بھی باپ ہیں، یہ اولیاء اللہ کے بھی باپ ہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ بات میں نے کہہ رہا ہوں، حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد